اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر المقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم، ماتم داران سید الشہداء روز اربعین نوری آ جائیں ادھر. محمد والے محمد صلوات. روز اربعین کربلا معلی. آپ تمام لوگوں کا اس دن یہاں موجود رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار نے یہ قبول کیا کہ آپ یہاں ہوں، کیونکہ حسین نہ چاہے اور دنیا میں کوئی چاہے وہ ہو نہیں سکتا، اور دنیا میں کوئی کچھ بھی چاہے اور حسین جو چاہے وہی ہونا. عزیزان محترم، اپنی تقریر کسی موضوع پہ شروع کروں اس سے پہلے یہ بتا دوں، یہ ایئر ٹکٹ نہیں تھا جس کے سبب آپ یہاں آئے، یہ جہاز بھی نہیں تھی جس کے سبب آپ یہاں پہنچے، یہ ویزا بھی نہیں تھا جس کے سبب آپ آئے. یہ بس ان کی چاہت تھی، ارادہ آپ نے کیا، پورا حسین نے کر دیا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا ایک حسین. نعرہ حیدری، ایک آواز بلند نعرہ صلوات. اچھا بھیا غور کریں گے، غور کریں گے. ان گلیوں میں آپ پچھلے 3-4 دن سے نکل رہے ہوں گے، کاندھے کاندھوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں مگر قدم لڑکھڑا نہیں رہے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا. نارملی پوری دنیا کے بھیڑ میں جہاں کاندھے کاندھوں سے ٹکرائیں وہاں قدم لڑکھڑاتے ہیں. یہ بس کربلا ہے جہاں کاندھے کاندھوں سے ٹکراتے ہیں مگر قدم نہیں لڑکھڑاتے. پتہ ہے کیوں؟ جب بھارت میں ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا علی، کہتے ہیں نا یا علی. جہاں علی خود موجود ہو وہاں قدم کیسے لڑکھڑا ہے؟ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ محسوس کیجئے، آپ محسوس کیجئے اپنے آپ کو. کن ماؤں کی دعائیں تھیں، کن اجداد نے دعائیں دی تھیں، کون سا نیک کام کیا تھا، کیسی نیک سوچ آئی تھی. نہ جانے اہل بیت کو پچھلے 12 مہینے میں کیا پسند آ گیا. انہوں نے آپ کو وہاں بلا لیا جہاں ان کا علی اکبر سو رہا ہے. بہت بڑا جملہ ہے اگر محسوس کر سکو. اور ایک جملہ اور کہنے جا رہا ہوں. طلب کیا ہوتی ہے؟ طلب دیکھنا ہے آپ کو. آپ نے مکان کا طلب، گاڑی کا طلب، موٹر سائیکل کا طلب، جاب کا طلب، کریئر کا طلب، سب دیکھا آپ نے. ہوتا ہے مگر وہ زری کی طرف کھنچتے ہوئے ہاتھ، وہ ظاہر کا اس تصور کے ساتھ آگے بڑھنا کہ بس جالی مل جائے اور چوم لیں. مجھے بتاؤ اس طلب سے زیادہ بھی کبھی کوئی دنیا میں طلب دیکھی ہے؟ جب آپ نزدیک جاتے ہیں تو ایک طرف سے آپ کا رخسار روضے پہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے حسین کا آپ کی طرف ہوتا ہے. آپ انداز کریں جو آپ کے مراتب ہیں.
انسان اور امام کے عنوان سے میں اس وقت اس مجلس میں 2-4 باتیں اور ربط مسائب، اربعین عمومی طور پر مسائب بیان ہوتے ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی ہر جگہ مجلسیں ہوتی ہیں، یہاں صرف اس بات کا خیال رکھیے آج کا جو دن ہے وہ بہت بڑا دن، ہر معیار ہر نظریے سے سب سے بڑا دن۔ آپ جو کربلا آئے ہیں وہ اسی دن کے لیے آئے ہیں، یہ فائنل پیپر ہے آپ کا، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ فائنل پیپر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 5 دن سے اگر آپ رہ رہے ہیں اور 4 دن بعد میں آپ کو رکنا ہے تو اس 9 دن نے 40 کی طلب کم کر دی، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ 40 نہیں کم ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا۔ آج کا جو دن ہے، نہ ہنسیں نہ ہنسائیں نہ مذاق کریں، کوشش کریں۔ مصائب سن کے تو سب روتے ہیں، مصائب سن کے کون نہیں روتا؟ کمال یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آ جائے ہائے رے علی اکبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ میں مصائب کی روایتیں پڑھوں گا، انشاءاللہ تب بھی گریا کریں گے۔ ابھی بس 1-2 باتیں کہہ دوں۔ دنیا میں انسان سے بڑی کوئی نہ طاقت ہے نہ دولت ہے نہ مخلوق ہے، سب سے بڑی اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ انسان۔ اور کمال یہ ہے کہ کربلا میں حسین نے جنہیں جمع کیا تھا، بنیادی طور پر وہ اس وقت کے دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کس کو جمع کیا؟ سارے انسانوں میں خوبصورت ترین اور باکردار ترین لوگوں کو جمع کیا اور عجیب اعلان کیا کہ جو مجھے ملے وہ میرے بابا کو بھی نہیں ملے اور میرے نانا کو بھی نہیں ملے اور میرے بھائی کو بھی نہیں ملے۔ اب اس میں تو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، جب حسین کہہ رہا ہے تو ڈکلیئر ہے کہ جو حسین کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب انسان اور امام میں 2-3 خاص فرق ہے، اسے بیان کر کے اور اب تو مصائب پہ آ جائے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کوئی کام کرے اور ٹائم نہ لے۔ مثلا مجھے آپ کے درمیان تقریر کرنی ہے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ میں ضرور کنزیوم کروں گا۔ مثلا آپ کو یہاں سے بغداد جانا ہے، کلومیٹر کے حساب سے 3.5 گھنٹہ 4.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ آپ ضرور کنزیوم کریں گے۔ مثلا آپ کو یہاں سے بمبئی یا دلی جانا ہے، ضرور آپ وقت لیں گے، بنا وقت لیے آپ نہیں جا سکتے۔ تو انسان وہ ہے جو وقت کا استعمال کرتا ہے، یعنی وقت کے تحت رہتا ہے۔ وقت اوپر رہتا ہے، انسان نیچے رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا 1 سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، وہ چاہے کہ 1 منٹ زیادہ خود کو جلا لے، نہیں جلا سکتا۔ اس کا وقت پہ کوئی کنٹرول نہیں چلتا، تو سیکنڈ منٹ بنتا ہے، منٹ گھنٹہ بنتا ہے اور گھنٹہ دن بنتا ہے۔ دن کیسے آپ کے نظروں کے سامنے وجود میں آتا ہے؟ سورج کے نکلنے سے، وہ نکلا ہے دن ہے، وہ نہیں نکلا ہے رات ہے۔ محسوس کیجئے گا، آپ 1 سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، وہ جب چاہے سورج کو پلٹا سکتا ہے، وہ جب چاہے سورج کو پلٹا کے بتاتا ہے تم وقت کے ماتحت ہو، وقت ہمارے ماتحت ہے۔ محسوس کریں بڑے آرام سے، 40 کا دن ہے، خیال رکھیے، ذہن میں رکھیے۔ اور 1-2 بات اور، دوسری خاص بات جو انسان اور امام، انسان بیج بوئے گا، پیڑ اگ جائے گا، پھل آ جائیں گے، کھا لے گا اور کھلا دے گا، لیکن اگر وہ پیڑ سے کہے کہ ذرا اپنے مقام سے آگے چل، تو پھر پیڑ نہیں چلے گا اس کے کہنے سے۔ مگر امام وہ ہے کہ اگر وہ اشارہ کرے تو پیڑ اپنی شاخوں سمیت امام کے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ مل جل کر درود پڑھے محمد سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو یہ امام کی کیفیت ہے۔ پھر انسان جب قربانی دیتے دیتے جھکنے لگتا ہے تو وہ دنیا کو احساس دلاتا ہے کہ جو وہ جھیل رہا ہے، جو وہ برداشت کر رہا ہے، وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔
मगर इमाम मैदान करबला में हर एक कुर्बानी के बाद कुछ इस तरह अपनी बातों को आगे ला रहे हैं कि रावी कहता है कि मैंने देखा जैसे जैसे हुसैन कुर्बानियाँ अदा करते जा रहे थे, हुसैन के चेहरे का हुस्न निखरता जा रहा था। मैंने देखा कि हुसैन के चेहरे की रोशनियाँ बाहर आ रही थी। ये मैं कैसे बताऊं आपको कि इमाम कौन है। जाओ नंगे पांव हरम मुक़द्दस में एक सजदे ताज़ीमी करने के बाद ज़री के पास खड़े होके बस सोचना कि आपके जैसे न जाने कितने करोड़ लोग दुनिया में हैं। एक बात मैं आपको कहूं, बस ये आखिरी बात, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे आप देखते हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी रोटी से पता चल जाती है। उस मुल्क में जितने भूखे सोते हैं उतना उसकी करेंसी डाउन, उसकी सरकार डाउन और उसकी वैल्यू डाउन। जितना भूखे सोते हैं और जितना पेट भर के सोते हैं उसकी करेंसी हाई, गवर्नमेंट हाई और उसकी वैल्यू हाई। ये दुनिया का उसूल है ना। तुमने देखा कि 5 करोड़ की आबादी में कोई भूखा सो रहा है? तुमने देखा कि 5 करोड़ की आबादी में कोई प्यासा सो रहा है? नहीं ना। शहर बड़ा होता चला जाता है, आबादियां दाखिल होती चली जाती हैं, करबला एक्सपेंड होती है, करबला एक्सपेंड होती है इस हद तक कि हर सिटी की एक कैपेसिटी होती है। बियॉन्ड द कैपेसिटी सिटी पॉपुलेशन को होल्ड नहीं कर पाता, मगर ये बस करबला है, ये बस करबला है जहां गूगल के कैमरे फेल हो जाते हैं, जहां नजफ से लेके करबला तक 100 किलोमीटर के दरमियान सर ही सर बताता है कि जिसका सर काटा गया था उसके लिए कितने सर। यकीनन आपको औलादों से बहुत मोहब्बत होगी, यकीनन आप में कुछ माएँ बहनें होंगी जो अपने बच्चों को छोड़ के आई होंगी, यकीनन आप में कुछ ऐसे होंगे जो अपनी औलादों को छोड़ के आए होंगे। दिल में यकीन होगा ना कि मौला सलामती के साथ पहुंचा देंगे, आगे आने वाली जिंदगियां बच्चों के साथ जिएंगे। पर मैं कैसे आपको बताऊं कि जब अली अकबर ने कहा बाबा मैंने ख्वाब देखा है। बेटा क्या ख्वाब देखा है? बाबा मैंने ख्वाब देखा है तेरा बायां बाजू कट गया। बेटा तूने ठीक देखा है मेरा अब्बास मारा जाएगा। बाबा मैंने देखा तेरा दाहिना बाजू भी कट गया। अली अकबर की कलाई थाम के खींचा, मेरे लाल धीरे बोल तेरी माँ सुन रही है, अकबर तू मारा जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा। 3 मकामात ऐसे हैं जहां अली की बेटी ने अली को पुकारा। 3 मकामात। पहला मकाम जब अली को पुकारा, ये कौन सा मकाम है? जब शाम हो गई, आने वाला जब बढ़ता रहा, अली की बेटी ने अली को पुकारा। फकशफन नकाबन वजह फैज़ा अमीर अल मोमिनीन। ज़ैनब की आंखों ने देखा सामने मेरा बाबा है। होना तो ये चाहिए था सीने से लग के कहती बाबा अब आए हो, मगर तारीख के जुमले ज़ैनब जमीन पे कुछ तलाश करने लगी। अली ने सवाल किया लाडली क्या ढूंढ रही है? ए बाबा कभी बेचादर तेरी नजरों के सामने नहीं आई, इसलिए खाके करबला उठा के अपने सर पे डाल रही। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। एक दूसरी भी मंजिल है, दरबार में जाने का वक्त है। कैफियत सारी आपको पता है, उलमा से सुन रखा है आपने। ज़ैनब ने तब अपने बाबा को पुकारा। हाँ एक तीसरी मंजिल है, आज की मंजिल। तुम्हें पता है जिंदान के जिस गोशे में सैयद सज्जाद इबादत किया करते थे, जब ज़ैनब ने उस मकाम को देखा खाली पाया, सज्जाद नहीं दिखाई दिए, परेशानी में कहा या अली, ए बाबा बिना सज्जाद के मैं सबको कैसे संभालूंगी? जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह।
کے بعد دیکھا سید سجاد واپس ہے، اسی جگہ پہ موجود ہیں. میرے لال یہ داڑھی میں خاک کیسی ہے، میرے لال یہ امامے پہ دھول کیسی لگی ہوئی ہے، میرے لال یہ کیا کہ تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق خاردار تھا، کیسے باہر گئے اور کیسے آئے؟ پلٹ کے فرمایا پھوپھی اماں امتحان تمام ہو چکا تھا انتظار کا، 40 شب و روز میں کسی نے میرے بابا کو دفن نہیں کیا، باجاز امامت میں کربلا پہنچا کہ میں حجت تمام کروں، اپنے بابا کو دفن کروں. میرے لال ذرا بتا تو صحیح کہ وہاں کی کیفیت کیا تھی، کیسے دفن کیا؟ سجاد بہت روئے، سجاد بہت روئے، رو کے فرماتے ہیں پھوپھی اماں نہ پوچھے کیا کیفیت تھی، میں نے ایک تختہ منگوایا، بنی اسد کے لوگوں نے 2 جملے چٹائی یا تختے کا تذکرہ ہے، تختہ منگوایا، میں نے اپنے چچا عباس کے لاشوں کے ٹکڑوں کو سجایا. جب جسم عباس تیار ہو گیا، میں نے سینے پہ کان رکھ کے کہا چچا زندان سے سکینہ نے سلام کہا ہے. میرے لال اور بتا پھوپھی اماں، میں نے بابا کو دفن کے لیے جب آمادہ کیا تو ایک مسئلہ تھا، معصوم کو دفنانے کے لیے 4 ہاتھوں کی ضرورت ہے، 2 قبر میں دینے والا، 2 قبر میں لینے والا. پھوپھی اماں ابھی تیرا سجاد سوچ ہی رہا تھا، قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے. اے میرے لال سجاد میرے حسین کو میرے حوالے کر دے. ہائے کربلا، ہائے اربعین، ہائے عاشورا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون. اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. میری گزارش ہے قلب رضا سے کہ ماتم حسین شام والوں سے سجاد کہا کرتے کیسا رو کے بہلو یہ سجاد بکا کرتے تھے. شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ. ہائے ہم نے کیا جرم کیا ہے ہم کو اتنا تو بتاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ. ہائے چلتے چلتے ڈھل چکی ہے رات گلیوں میں ہماری، چلتے چلتے ڈھل گئی ہے رات گلیوں میں ہماری. ہائے چلتے چلتے ڈھل چکی ہے رات گلیوں میں ہماری. تھک گئے ہیں قیدی بچے بے گناہوں کو بٹھاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ. اے دیکھ لو آل نبی ہے یہی اولاد علی ہے، دیکھ لو آل نبی ہے یہی اولاد علی ہے. ہم نے کیا جرم کیا ہے ہم کو اتنا تو بتاؤ، شام والوں
نبی کی نہ ستاؤ اے شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ اے تم کو ہم دیں گے دعائیں دے دو کچھ دیر ردائیں تم کو ہم دیں یہ دعائیں دے دو مجھے ردائیں کر نہیں دے تیرے دائیں تو چراغوں کو بجھاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ اے کل کفا کے ہر عطا کے ہے یہ وارث نما کے کل کفا کے ہر عطا کے ہے یہ وارث نما کے سربرہنا ہے نہ دیکھو اپنی نظروں کو جھکاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ Hey!